تو آئیے انہی میں سے ایک بھائی کی بات کرتے ہیں جو اپنے آپ کو بہت بڑا گیانی اور بہت بڑا جو ہے وہ اسکالر بنا کر اپنے آپ کو اپنے یوٹیوب چینل پر اور نیوز چینلز پر جا کر پیش کرتے ہیں. یہ بھائی بھی ڈھونڈ ڈھونڈ کر قرآن اور حدیثوں سے غلطیاں نکالنے کی کوشش کرتے ہیں اور ثابت کرنے کی بھی کوشش کرتے ہیں. اپنے چینل پر بھولے بھالے کم علم مسلمانوں کو بلا کر ان کو ذلیل کرتے ہیں. پر جب اسی جاہل کا سابقہ جاہل بول دیا کیا ساحل کا سابقہ جب کسی اوتھینٹک عالم سے پڑھتا ہے تو اس کی سوئی بھی ایک ہی جگہ پر جا کر اٹک جاتی ہے. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کا نکاح ٹاپک پر میں نے 1 سال پہلے بھی ویڈیو بنائی تھی، وہ یہاں پر اوپر اس کی لنک بھی دے رہا ہوں، اگر آپ نے نہیں دیکھا ہے تو دیکھ لیجئے. یہ ٹاپک اس کا فیوریٹ ٹاپک ہے، مطلب حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے نکاح، یہ اس کا فیوریٹ ٹاپک ہے اور یہ بار بار مسلمانوں کو اس ٹاپک پر ذلیل کرنے کی کوشش کرتا رہتا ہے. پر جب اس کا سابقہ ایک عالم سے پڑھا تو اسی ٹاپک پر ان عالم نے ان سے 14 سوال کیے اور اس 14 سوال میں سے اس بندے نے ایک بھی جواب نہیں دیا. اس کے پاس ایک بھی جواب ان عالم صاحب کا نہیں تھا، جبکہ ان عالم صاحب نے اس ساحل کے سارے سوالوں کا جواب دے دیا. اور آپ خود اس ویڈیو میں اس ساحل کا حال دیکھ لیجئے، ویڈیو کی لنک میں ڈسکرپشن میں دے رہا ہوں. سب سے پہلے ساحل نے میرے 8 سوالوں کا جواب نہیں دیا ہے اور میں ویٹ کر رہا ہوں. اس نے کہا ہے کہ ریبٹل راؤنڈ میں جواب دے گا. I will be eagerly waiting. ظاہر سی بات ہے 2 لوگ ڈسکس کر رہے ہیں کہ میجرمنٹ ہمارے میچ نہیں ہو رہے ہیں. تو سب سے پہلے ہم یہ کہیں گے پہلے معیار تو دیکھو، ہو سکتا ہے 1 سینٹی میٹر میں بتا رہا ہے، 1 انچز میں بتا رہا ہے. تو میں نے ساحل سے پوچھا کہ تمہارے مطابق یہ غلط ہے تو صحیح کیا ہے بتاؤ. تو I expect this answer and I hope کہ اگلے راؤنڈ میں ضرور وہ بتائیں گے کہ صحیح کیا ہے. مثال کے طور پر کوئی اگر کہے کہ 2 اور 2 5 غلط ہے تو اس کے لیے جاننا ضروری ہے کہ 2 اور 2 4 صحیح، کیونکہ ہو سکتا ہے کہ وہ جس چیز کو غلط بول رہا ہے وہی صحیح ہے. جو بیسز 2 بتائے ساحل نے، وہ دونوں بیسز سے پروفیٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم صحیح ثابت ہو چکی میرج. اور یہ بات میں نے کئی بار دہرایا، انہوں نے اس بات کو ریفیوٹ نہیں کیا، نہ کلیریفائی کیا، نہ اپنے کانٹرڈکشن کو دور کیا. میں نے یہاں پہ یہ لسٹ آف کوسچنز فائنلی آپ کی اسکرین پہ رکھا ہے. آئی ہوپ آپ اپنے لاسٹ 3 منٹس میں کم سے کم کچھ جواب اس میں سے دیں گے تاکہ کوئی بات کلیئر ہو. میں نے جو سوال پوچھے اس کے جواب نہیں آئے اور ساحل کے میں ڈھونڈ رہا تھا کون سا سوال بچ گیا. آئی تھنک کوئی چیز نالج سے تو نہیں بچا، بائی مسٹیک کوئی بچ سکتا ہے، لیکن میں نے ٹرائی کیا ایوری سنگل کوسچن آنسر کیا، صرف انفارمیشن کے ساتھ آپ تک پہنچیے. اگر یہ چیز پوائنٹ آف ویو کی ڈیفیٹ نہیں ہے، ساحل کا پوائنٹ آف ویو جو ظلم والا پوائنٹ آف ویو، جو رانگ پوائنٹ آف ویو، آئی ریکویسٹ ہم کہ یہ ڈیفیٹ نہیں ہے تو کیا ہے آپ بتاؤ. لیکن یہ چیز آج وکٹری بن سکتی ہے ساحل کی اگر وہ اس چیز کو قبول کر لے، اس چیز کو ایکسپٹ کر لے کہ یہ پوائنٹ آف ویو رانگ تھا اور جو صحیح پوائنٹ آف ویو اسے ایکسپٹ کر لے. یہ ایک کوشچن ہے، ایسے 150 کوشچنز کا آنسر میں نے اپنے کورس یہ ہے اسلام میں دیا ہے. آپ دیکھ سکتے ہیں ایمان.انسٹیٹیوٹ پہ جائیں گے تو آپ دیکھ سکتے ہیں. اور i+ TV پہ بھی دا ریئل اسلام میں ایسے کئی سوالوں کے جواب ہم نے دیا ہے. اس بھائی پر میں تھوڑا ڈیٹیل میں بات کروں گا تاکہ اس کو اسی کی زبانی ایکسپوز کروں. یہ خود بتائے گا کہ یہ کتنا بڑا جھوٹا اور دھوکے باز ہے. اور اس ایکس مسلم والی نیوز سیریز جو میں بنا رہا ہوں اس کا کریڈٹ بھی اسی کو جاتا ہے، کیونکہ اسی کا ویڈیو میں نے سب سے پہلے دیکھا تھا اور پھر ایک کے بعد ایک دیکھتا ہی چلا گیا کہ یہ ظالم کس بری طرح جھوٹ پر جھوٹ بول کر اسلام اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخیاں کیے جا رہا ہے. تو بھائی ساحل سیٹ بیلٹ باندھ لے، آگے جھٹکے بہت لگنے والے ہیں. اس جاہل کو سمجھنے کے لیے آئیے اسی کی زبانی اس کے سب سے پہلے ویڈیو پر چلتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ اس کا اسلام چھوڑنے کی جو وجہ اس نے بتائی ہے وہ کتنی اوتھینٹک ہے یا کتنی لاجیکل ہے. اس نے جو وجہ وہ بتائی ہے وہ وجہ صحیح ہے یا وہ پہلے سے اسکرپٹڈ ہے، لکھی ہوئی ہے اور ساری کی ساری جھوٹ پر مبنی ہے. یہ اپنے سب سے پہلے ویڈیو میں سب سے پہلے اس بات کا اقرار کرتا ہے کہ اس نے کبھی کسی ایک مدرسے سے بھی تعلیم حاصل نہیں کی ہے. میں بتانا چاہوں کہ جہاں تک میرا معاملہ ہے، میں ابھی تک کی میری جتنی عمر ہے اس کا میں نے 90% جو ہے وہ اسلام کو سیکھنا یعنی کوئی مدرسے میں جا کے سیکھنا نہیں، سیکھنا یعنی کوئی مدرسے میں جا کے سیکھنا نہیں، بلکہ علماء سے سیکھنا اور لوگوں سے سیکھنا، بیانات سننا، اس میں میری زندگی گزر گئی ہے. سیکھنا یعنی کوئی مدرسے میں جا کے سیکھنا نہیں. مطلب کہ اس کا کوئی استاد کبھی نہیں رہا، نہ کسی پراپر مدرسے میں تعلیم حاصل کی، نہ سے کچھ سیکھا. تو جس آدمی کا نہ کوئی پراپر ٹیچر رہا ہو،
نہ اس نے کسی اسکول میں ایڈمیشن لیا ہو، وہ آدمی دعویٰ کر رہا ہے کہ وہ میڈیسین میں پی ایچ ڈی ہے. کیا آپ مان لو گے؟ نہیں. گڈ. اور اسی ویڈیو میں آگے چل کر وہ یہ بھی دعویٰ کرتا ہے کہ مسلمانوں میں جتنے فرقے ہیں، جتنے مسلک ہیں، وہ ان سب کی مینٹیلٹی کو اچھے سے جانتا ہے. یعنی ان سب الگ الگ مکتبہ فکر میں الگ الگ پڑھنے والوں کی مینٹیلٹی کو اچھے سے سمجھتا ہے، جانتا ہے. اور وہ اپنے اس ویڈیو میں ان سب فرقوں اور مسلکوں کے نام بھی گنواتا ہے: سنی، شیعہ، قادیانی، دیوبندی، بریلوی، اہل حدیث، حنفی، شافعی، مالکی، حنبلی وغیرہ وغیرہ وغیرہ. اور دعویٰ کرتا ہے کہ ان سارے الگ الگ مسلمانوں کی سوچ کو وہ بہت اچھے سے جانتا ہے، سمجھتا ہے. تو سب سے پہلی بات تو یہ کہ یہ اتنا بڑا ساحل ہے کہ اس نے ان لوگوں کو بھی مسلمانوں میں گن لیا جن کو مسلمان خود مسلمان نہیں سمجھتے. یعنی اس کو اسلام کے بیسک ریکوائرمنٹ کا ہی پتہ نہیں ہے کہ ایک مسلمان کو مسلمان ہونے کے لیے کن باتوں کو ماننا ہوگا اور کون لوگ مسلمان کہلانے کے لیے ایلیجبل ہوں گے یا مسلمان کہتے کس کو ہیں. دوسری بات، ایک عام مسلمان کے ایک عام سے بچے کو کسی ایک مدرسے سے فارغ ہونے میں، یعنی اس مدرسے سے گریجویٹ ہونے میں کم سے کم 5 یا 8 سال اور کبھی کبھی 10 سال تک وقت لگتا ہے. اور ہم جانتے ہیں کہ ہر آدمی کی مینٹیلٹی، اس کے سوچنے کا طریقہ، اس کے علم اور تجربے کی بنیاد پر ہوتا ہے. جس نے جس جگہ جن لوگوں سے تعلیم حاصل کی ہو، جن لوگوں کے درمیان کئی سالوں تک اٹھا بیٹھا ہو، اس کا سوچنے کا طریقہ بھی اسی طرح ڈیولپ ہوتا ہے. تو اب اس کے دعوے کے مطابق اس کو چونکہ ہر ایک مسلک اور فرقے کے لوگوں کی مینٹیلٹی اور وہ کیسے سوچتے ہیں اس کا علم ہے، بلکہ ساری دنیا کے مسلمانوں کی مینٹیلٹی کو یہ جانتا ہے جیسا کہ اس کا دعویٰ ہے. تو آپ اندازہ لگا لیجئے کہ اس ساحل کو کتنے سال کس کس مدرسے میں دینے پڑے ہوں گے. تو ایک طرف تو حقیقت یہ ہے کہ اس نے کبھی کسی ایک مدرسے میں 1 سال تو دور 1 مہینہ بھی تعلیم حاصل نہیں کی، اور دعویٰ ایسا ہے کہ جیسے اس نے ہر فرقے اور مسلک کی گویا پی ایچ ڈی کر رکھی ہے نا. یہ بھی جادو کی بات. تیسری بات، اس کو فرقے اور مسلک میں کوئی فرق نظر نہیں آ رہا ہے، اس نے سب کو مکس کر دیا ہے اور دعویٰ کیا ہے کہ یہ سب آپس میں لڑتے رہتے ہیں اور ہر ایک اپنے آپ کو صحیح اور دوسرے کو غلط بولتا ہے. ارے بھائی ساحل، کسی چھوٹی سی مسجد کے امام کے پاس بھی بیٹھ جاتا، تھوڑا علم لے لیتا، تو وہ امام صاحب ہی بتا دیتے کہ کون کس سے لڑ رہا ہے اور کون کس سے نہیں لڑ رہا ہے. بلکہ وہ یہ بھی بتا دیتے کہ کون اپنے مذہب کو فالو کرتے ہوئے دوسروں کو عزت بھی دے رہا ہے اور دوسروں کے مذہب کو غلط بھی نہیں بول رہا ہے. یہاں میں جان بوجھ کر اس علم کو ظاہر نہیں کر رہا ہوں، کیونکہ کل کو اسی کے جیسا کوئی بھائی یہ سب سن کر آ جائے گا اور اپنے آپ کو اسکالر ثابت کرنے لگے گا. تو بھائی اگر آپ کو یہ جاننا ہے کہ فرقے کیا ہیں، مسلک کیا ہیں اور اس کی حقیقت کیا ہے، کیوں لوگ اپنے مذہب پہ رہتے ہوئے بھی دوسروں کے مذہب کو صحیح بول رہے ہیں اور ان کی عزت کر رہے ہیں، یہ سب جاننا ہے تو یا تو کسی مدرسے میں چلے جائیے یا کسی اوتھینٹک عالم سے رابطہ کیجیے. چوتھا، یہ دعویٰ کرتا ہے کہ اس کے یہ ویڈیو بنانے کا مقصد ان ہندوؤں کے لیے بھی ہے جو مسلمانوں سے جب بات کرتے ہیں تو ان کو پتہ نہیں ہوتا کہ کس طرح بات کرنی ہے اور کس طرح ان مسلمان عالموں کو جواب دینا ہے. تو اس کے کہنے کے مطابق یہ ان لوگوں کو اپنے اس ویڈیو میں بتائے گا کہ ان عالموں یا مسلمانوں سے کیسے بات کرنی ہے اور وہ کیا کیا دلیل دیں گے تو وہ کس طرح ان کو جواب دینا ہے، یہ وہ بتائے گا. ہائے اب بتاؤ یار، حد ہو گئی نا. جادو پر جادو. یاد ہے نا، اس نے کسی مدرسے میں تعلیم حاصل نہیں کی ہے اور اب دعویٰ کیا کر رہا ہے کہ عالموں سے ڈیبیٹ کیسے کرنا ہے وہ بھی میں سکھاؤں گا. اب آگے یہ کہتا ہے کہ یہ اتنا کٹر مسلمان تھا کہ یہ ہندوؤں سے بھی ڈیبیٹ کرتا تھا، کرسچن سے بھی ڈیبیٹ کرتا تھا. یہاں یہ بھائی اور بھی گیانی بن گیا. کہاں تو یہ خود اپنے مذہب کی ABCD کا اس کو پتہ نہیں ہے، اب دوسروں کو بھی ان کا مذہب سکھانے بیٹھ گیا. اور بھائی کٹرتا کا یہ مطلب کب سے ہو گیا کہ آپ دوسروں کے مذہب کو برا بھلا بولیں تبھی آپ کٹر ہوں گے، نہیں تو نہیں. ہاں، کون سی حدیث میں لکھا ہے، کون سے قرآن میں لکھا ہے کہ کٹرتا کا مطلب یہ ہے کہ آپ دوسروں کے مذہب کے اوپر اٹیک کرو؟ کہیں لکھا ہے یہ؟ نہیں، کہیں نہیں لکھا ہے. اور آگے چلیے، اب یہ بتاتا ہے کہ اس نے اسلام کیوں چھوڑا. اس میں سب سے پہلے یہ ان 3 باتوں کا ذکر کرتا ہے جن کا اسلام سے کوئی لینا دینا ہی نہیں ہے اور وہ صرف کچھ مسلمانوں کی طرف سے عمل میں لائی جاتی ہے. ایک ہے میلاد پر جلوس، دوسری ہے شیعہ حضرات کا ماتم اور تیسرے ہے لاؤڈ اسپیکر پر اذان. اس میں ان کی پہلی غلطی، یہاں پر بھی ان بھائی صاحب نے سنی اور شیعہ کو گڈ کر دیا، مکس کر دیا. دوسری غلطی، میلاد کا جلوس بھی امت کے مسلمانوں میں سے کچھ ہی لوگ مناتے ہیں، سب نہیں. اور جلوس میں جو غیر شرعی عمل ہوتے ہیں
ان کو خود ان جلوس والوں کے بڑے وہ خود منع کرتے ہیں، وہ خود لاؤڈ اسپیکر اور شور شرابے کے خلاف بولتے ہیں۔ تو یہاں بھی آپ سارے مسلمانوں کو کٹہرے میں کھڑا نہیں کر سکتے۔ پھر اسی ویڈیو میں ان کو اذان سے دقت ہے، بالکل اسی طرح جس طرح سونو نگم کو تھی کچھ ٹائم پہلے، پر جب وہ دبئی گئے تو اچانک سے وہ تکلیف ان کی دور ہو گئی۔ تو ہوتا ہے، حقیقت پتہ چلتی ہے ان دوگلے نفرتی لوگوں کی۔ یہ کہتا ہے کہ بھونگے پر زور زور سے اذان دے کر سب کو تکلیف دی جاتی ہے۔ پھر کہتا ہے کہ نہ صرف دوسروں کو تکلیف ہوتی ہے بلکہ خود مسلمانوں کو بھی نماز ادا کرنے میں تکلیف ہوتی ہے، کیونکہ مسلمان محلے میں ایک کے بعد ایک ہی ٹائم پر سب طرف سے اپنے اپنے بھونگے پر الگ الگ مسجدوں سے اذان دی جاتی ہے اور نماز میں خلل پڑتا ہے، یعنی ڈسٹرب ہوتا ہے۔ تو بھائی سب سے پہلے تو اسے بھونگا نہیں کہتے، لاؤڈ اسپیکر کہتے ہیں۔ مدرسہ نہیں گئے وہ تو تم نے خود ہی بتا دیا، اسکول بھی نہیں گئے کیا کہ وہاں بھی ٹائم پاس کر کے آ گئے؟ چوتھی غلطی، یہ بات ہر مسلمان جانتا ہے کہ نماز اذان کے بعد ہوتی ہے نہ کہ اذان کے وقت، پر اس بیچارے کو اتنا بھی پتہ نہیں۔ بھائی تم کبھی نماز بھی پڑھے ہو کہ نہیں پڑھے ہو؟ پانچویں غلطی، اگر اس کو ان سب باتوں سے تکلیف تھی تو یہ کسی عالم سے پوچھتا تو وہ اسے بتا دیتے کہ لاؤڈ اسپیکر پر اذان دینا جائز ہے یا نہیں، اور اگر ہے تو اس کی لمیٹیشن کیا ہے۔ پر بھائی صاحب نے پوچھنے کی زحمت گوارا نہیں کی، کیونکہ جن لوگوں نے اس کو فنڈنگ کی ہوئی ہے شاید ان لوگوں نے اس کو منع کر دیا ہوگا۔ اب ان کے ان تینوں پوائنٹس کو اگر دیکھیں تو یہ خود اقرار کر رہا ہے کہ یہ کام کرنے والے مسلمان اسلام کو بدنام کر رہے ہیں، یعنی اسلام کا ان تینوں اعتراضات سے کوئی تعلق نہیں ہے بلکہ مسلمانوں نے اس کو خود ایجاد کیا ہے۔ تو بھیا یہ تین چیز تو تمہارے اسلام چھوڑنے کا سبب ہو ہی نہیں سکتی، تو پھر تم نے یہ تین ٹاپک اٹھایا کیوں؟ مسلمانوں کو بدنام کرنے کے لیے اور ہندوؤں کی سمپیتھی لینے کے لیے، رائٹ؟ ہاں، گڈ ٹرائی بٹ ناٹ فیئر۔ اور آگے چلیے، پھر یہ بھائی بتاتا ہے کہ سب سے پہلی وجہ اور سب سے بڑی وجہ اس کے اسلام کو چھوڑنے کی یہ ہے کہ اسلام میں سیکس سلیوری ہے، اور دوسری بڑی وجہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی حضرت عائشہ سے شادی ہے۔ اب یہاں دیکھیے اس بھائی کو، دوستوں جب میں بھائی بولوں تو آپ کو پتہ ہے کہ بھائی کی جگہ کیا لگانا ہے۔ تو اس بھائی کو سیکس سلیوری اور باندی میں جو ڈیفرنس ہے اس کا پتہ ہی نہیں ہے، دونوں کو اس نے پھر سے ایک کر دیا۔ چلو مان لیا جائے کہ اس نے کہیں سے کوئی کتاب پڑھی ہوگی اور اسے سمجھ نہیں آئی، یا یہ کہہ لیجئے کہ ہضم نہیں ہوئی۔ تو ایک عام مسلمان کو جب اسلام کی کوئی بات سمجھ نہیں آتی ہے یا غلط لگتی ہے تو وہ سب سے پہلے کیا کرتا ہے؟ وہ ڈائریکٹ اسلام چھوڑ دیتا ہے؟ نہیں، وہ سب سے پہلے اپنے گھر کے قریبی، اپنے کسی بڑے بھائی یا کسی قریبی دوست اس سے پوچھتا ہے۔ وہاں سے کوئی سیٹسفیکٹری آنسر نہیں ملتا تو پھر وہ اپنی مسجد کے امام صاحب سے رابطہ کرتا ہے، ان کے پاس بیٹھ کر اپنے علم میں اضافہ کرتا ہے۔ اگر مان لیا جائے کہ امام صاحب عالم نہیں ہیں، صرف حافظ ہیں، یا حافظ بھی نہیں ہیں اور ان کو اس کے سوال کا جواب کا پتہ نہیں، اور اس کو اس کا جواب وہاں امام صاحب سے اگر نہیں ملتا تو پھر وہ آدمی کسی عالم سے رابطہ کرتا ہے۔ اگر مان لیا جائے کہ وہاں سے بھی اس کو سیٹسفیکٹری آنسر نہیں ملا تو پھر وہ آدمی اپنے مکتبہ فکر کے کسی بڑے اوتھینٹک مدرسے سے خط و کتابت کرتا ہے، یا آج کے زمانے میں کہہ لیا جائے تو میل کے ذریعے سے رابطہ کرتا ہے اور اپنے سوالات بھیجتا ہے۔ اور میرا یہ دعویٰ ہے کہ ایسا کوئی سوال نہیں ہے جس کا تسلی بخش جواب اسلام کے پاس نہ ہو، پر اس گیانی نے ان میں سے کسی ایک بھی اسٹیج پر اپنے پرابلم کو سولو کرنے کی کوئی کوشش نہیں کی، نہ باندی کے کانسیپٹ کو کلیئر کیا، نہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نکاح کو کلیئر کرنے کی زحمت گوارا کی، خود ہی فیصلہ کر لیا کہ یہ سب غلط ہے۔ وہ غلط ہے یا صحیح اور اس کی حقیقت کیا ہے وہ میں آگے آنے والے اپنے ویڈیوز میں بتاؤں گا انشاءاللہ۔ اور ویسے بھی میں اپنے پہلے کی ایک سیریز میں اس ٹاپک کو اچھے سے ایکسپلین کر چکا ہوں، اگر آپ نے وہ نہیں دیکھا ہے تو میری وہ سیریز بھی دیکھ لیجئے۔ اس میں اسلام کے تعلق سے جو 10 سب سے بڑے مسکنسیپشنس ہیں اس پر بات کی گئی ہے، مسکنسیپشنس کو دور کرنے کی کوشش کی گئی ہے۔ اس کا لنک بھی میں یہاں اوپر بھی دے رہا ہوں اور ڈسکرپشن میں بھی دے رہا ہوں۔ خیر، اس کے علاوہ بھی کئی عالموں نے اس کو بہت اچھے سے ڈیفائن آلریڈی کیا ہوا ہے، بلکہ یہ بھائی خود بھی ان سے ڈیبیٹ کر کے ذلیل ہو چکا ہے۔ ارے بابو، یہی کام اگر پہلے ہی کر لیا ہوتا تو آج ذلیل ہونے کی نوبت نہیں آتی اور تمہارے سوالوں کا جواب بھی مل جاتا۔ ماننا نہیں ماننا یہ ہر آدمی کا اپنے اوپر ہے، کیونکہ اگر کوئی تمہارے جیسا ہی بھائی بھری دوپہر میں آنکھیں بند کر لے اور کہے کہ ابھی رات ہے اور چیلنج کرے کہ کوئی ثابت کرے کہ ابھی دن ہے،
تو کوئی کتنی بھی دلیل دے کر ثابت کر دے، کتنی بھی لاجک کا استعمال کر لے، کتنے بھی علم کی بالٹیاں اس پر انڈیل دے، اس بھائی کا اندھیرا دور ہونے والا نہیں ہے۔ روشنی سے ملاقات کرنی ہے تو آپ لوگوں کو آنکھیں کھولنی ہی ہوگی۔ زبردستی تو ہم کھلوا نہیں سکتے، کیونکہ یہ تو ہمارا کام ہے ہی نہیں۔ پڑے رہو اندھیرے میں اور بھٹکتے رہو۔ تو اس کا یہ دونوں ریزن دینا بھی سرے سے لاجک کے خلاف ہے کہ اسے یہ دو چیزیں سمجھ نہیں آئی تو اسلام چھوڑ دیا۔ اب اس نے ایک لاسٹ وجہ بتائی کہ اسلام میں ہدایت اور گمراہی کا جو کانسیپٹ ہے اس میں بھی اس کو کوئی لاجک آنسر نہیں ملا، اور یہاں یہ بتاتا ہے کہ اس کانسیپٹ کو کلیئر کرنے کے لیے اس نے کئی عالموں سے کانٹیکٹ کیا، پر ان سے بھی اس کو کوئی تسلی بخش جواب نہیں ملا، تو بھائی صاحب نے اسلام چھوڑ دیا۔ چلو یہاں یہ کہہ رہا ہے کہ اس نے عالموں سے رابطہ کیا، پر کن عالموں سے کیا؟ کسی کا نام نہیں بتایا۔ وہ صحیح میں عالم تھے بھی یا نہیں پتا۔ اس کو چاہیے تھا کہ کسی اوتھینٹک مدرسے میں اپنے سوال کو لکھ بھیجتا اور وہاں سے آیا ہوا جواب بھی سامنے ہمیں بتا دیتا کہ دیکھو میں نے یہ سوال کیا تھا اور یہ مجھے جواب ملا ہے، اور یہ جواب مجھے صحیح سے لاجک نہیں لگ رہا ہے، تو ہم بھی سمجھتے کہ ہاں برابر ہے کہ یہ سچ بول رہا ہے۔ پر جب اس نے جہاں بہت سے اپنے اعتراضات کو سولو کرنے کے لیے پہلے بھی صرف اپنی عقل اور اپنی جہالت کو سامنے رکھ کر فیصلہ کیا ہے، یہاں یہ بالکل سوچا جا سکتا ہے کہ یہ یہاں بھی اس نے خود ہی اپنے آپ کو گیانی سمجھتے ہوئے خود ہی فیصلہ کر لیا ہوگا اور اب جھوٹ بول رہا ہے۔ تو یہ ہو گئی وہ باتیں جن کو سن کر کوئی بھی ایماندار آدمی جو کسی بھی مذہب سے تعلق رکھتا ہوگا وہ خود فیصلہ کر سکتا ہے کہ یہ خود اس کا اسلام چھوڑنا لاجک تھا یا نہیں، اور یہ کہانی سچی لگ رہی ہے یا اسکرپٹڈ لگ رہی ہے جو اسے کچھ لوگوں نے اپنی طرف سے دی ہوئی ہے ویڈیو پر سنانے کے لیے۔ ان سب باتوں کو سامنے رکھ کر کوئی بھی آدمی یہ بول سکتا ہے کہ یہ بھائی صاحب جھوٹ بول رہا ہے، دھوکہ دے رہا ہے۔ پر کیوں؟ پیسہ اور فیم، یہاں سارا کام پیسوں سے ہوتا ہے۔ خیر آگے چلتے ہیں۔ یہ بھائی اپنے اس ویڈیو میں بار بار ہندوؤں سے کہہ رہا ہے